بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز کو مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ ایران نے کرمان دھماکوں کے لیے اسرائیل اور امریکہ کو ذمہ دار قرار دیا، خامنہ ای نے کہا سخت جواب دیں گے۔ رئیسی نے ترکی دورہ برخاست کر دیا، کہا دہشت گرد حملوں سے ایران کے اتحاد اور سیکیورٹی کو کمزور نہیں کیا جا سکتا۔ حملے جاری رکھیں گے تو نتیجوں کا سامنا کرنا پڑے گا، حوثیوں کو امریکہ اور 11 ملکوں کی وارننگ، انصار اللہ نے کہا جہازوں کو نشانہ بناتے رہیں گے۔ حوثی حملوں سے پیدا صورتحال پر سیکیورٹی کونسل کا غور، امریکی سفیر نے کہا عالمی تجارت کے لیے سنگین خطرے پیدا ہو گئے۔ ساؤتھ لبنان میں اسرائیل کے حملے، حزب اللہ کے 9 فائٹرز ہلاک، غزہ میں کارروائیاں جاری، اب تک 65,000 ٹن بارود گرایا گیا۔ غزہ سے فلسطینیوں کو نکالنے، یہودی بستیاں بسانے کا منصوبہ، سعودی عرب، قطر اور کئی ملکوں نے کی مذمت۔ مڈل ایسٹ میں تناؤ کے بیچ بلنکن ایک بار پھر اسرائیل پہنچے، جنگ کو پھیلنے سے روکنے کی کوششیں۔ نیو جرسی مسجد کے باہر امام کو گولی مار دی گئی، مڈل ایسٹ کے حالات کا اثر ہو سکتا ہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ ایران نے چہارشنبے کو کرمان میں 2 دہشت گرد حملوں کے لیے اسرائیل اور امریکہ کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ ان دھماکوں میں کم سے کم 95 لوگ جاں بحق ہوئے اور 200 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ یہ دھماکے قاسم سلیمانی کی 4تھی برسی کے موقع پر ان کے مقبرے کے قریب کیے گئے۔ ایرانی عہدیداروں اور سرکاری میڈیا میں اسے دہشت گرد حملہ قرار دیا گیا۔ یہ حملہ ایک ایسے وقت کیا گیا جب غزہ جنگ کی وجہ سے مڈل ایسٹ میں پہلے سے ہی زبردست تناؤ پایا جاتا ہے۔ ایک دن پہلے یعنی منگل کو لبنان میں حماس کے سینئر کمانڈر صالح العروری کو ہلاک کیا گیا تھا۔ کرمان دھماکوں کے لیے کسی نے بھی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، لیکن ان سے عالمی سیاست میں ہلچل مچ گئی ہے۔ شیئر مارکیٹس الٹ پلٹ ہو گئے ہیں، تیل کی قیمتوں میں 3% اضافہ ہوا ہے۔ ایران کے صدر کے پولیٹیکل ڈیپٹی محمد جمشیدی نے ایکس پر لکھا کہ واشنگٹن کہہ رہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کا کرمان حملے میں کوئی رول نہیں ہے، لیکن کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ لومڑی کو اپنی بو سب سے پہلے آتی ہے، اس میں کسی کو مغالطے میں نہیں رہنا چاہیے۔ اس جرم کی ذمہ داری امریکہ اور صہیونی حکومت کی ہی ہے اور دہشت گردی ان کا آلہ ہے۔ امریکہ نے اس سے پہلے یہ خیال رد کر دیا کہ اس کا اتحادی اسرائیل کرمان حملے کے لیے ذمہ دار ہے۔ اسرائیل نے بھی کوئی تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان میتھیو ملر نے کہا کہ امریکہ کسی بھی طرح سے اس میں شامل نہیں ہے۔ اس بات پر یقین کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس دھماکے میں اسرائیل شامل ہے۔ دھماکوں کے تعلق سے پوچھے جانے پر اسرائیلی فوج کے ترجمان ڈینیل ہگاری نے کہا کہ ہم حماس کے ساتھ لڑائی پر توجہ دے رہے ہیں۔ ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنہ نے اس حملے کے لیے ملک کے دشمنوں کو ذمہ دار ٹھہرایا اور کہا کہ اس کا سخت جواب دیا جائے گا۔ صدر ابراہیم رئیسی نے دھماکوں کی وجہ سے ترکی کا اپنا دورہ برخاست کر دیا اور حملے کی مذمت کی اور اسے قابل نفرت جرم قرار دیا۔ ایران میں جمعرات کو سوگ کا دن منایا گیا۔ 15 منٹ کے وقفے سے یہ دھماکے ہوئے تھے۔ یہ دھماکے کرمان صاحب الزمم مسجد کے شہیدی قبرستان کے قریب ہوئے، جہاں پر قاسم سلیمانی دفن ہیں۔ برسی کے موقع پر ہزاروں لوگ قاسم سلیمانی کے مقبرے کے قریب جمع تھے۔ قاسم سلیمانی کو امریکہ نے 4 سال پہلے ایک بم دھماکے میں ہلاک کیا تھا۔ وہ بغداد ایئرپورٹ کے قریب امریکی حملے میں حشد الشعبی کی کمانڈر ابو مہدی المہندس اور دوسروں کے ساتھ جاں بحق ہوئے تھے۔ ایرنا نیوز ایجنسی نے بتایا کہ 280 کے قریب لوگ زخمی ہیں۔ وزیر صحت بہرام آیت اللہ نے بتایا کہ ان دھماکوں میں جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 95 ہے، پہلے یہ تعداد 103 بتائی گئی تھی۔
ارنا نیوز ایجنسی نے بتایا کہ پہلا دھماکہ قاسم سلیمانی کی قبر سے 700 میٹر کی دوری پر ہوا، دوسرا دھماکہ 1 کلومیٹر دور ہوا۔ ایجنسی نے بتایا کہ بیگز میں بم رکھے گئے تھے اور ریموٹ کنٹرول کے ذریعے انہیں اڑایا گیا۔ سرکاری ٹیلی ویژن پر دھماکے کے بعد کی تصویریں سامنے آئی ہیں۔ چشمدید گواہوں کے حوالے سے کہا گیا کہ لوگ پیدل چل رہے تھے جب اچانک انہوں نے ایک زوردار دھماکے کی آواز سنی اور لوگ ادھر ادھر گر پڑے۔ کرمان میں لوگوں نے دھماکوں کے خلاف احتجاج کیا۔ یہ لوگ اسرائیل مرد آباد، امریکہ مرد آباد کے نعرے لگا رہے تھے۔ دارالحکومت تہران میں رات کے وقت لوگوں نے سڑکوں پر نکلتے ہوئے کرمان دھماکوں میں جاں بحق لوگوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ یونائیٹڈ نیشنز، یورپی یونین، سعودی عرب، جارڈن، جرمنی، عراق اور دوسرے ملکوں نے دھماکوں کی مذمت کی۔ یو این چیف اینٹونیو گوٹریز نے مذمتی بیان جاری کیا۔ یورپی یونین نے کہا کہ اس دھماکے سے ہم سکتے میں ہیں۔ رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹین نے ابراہیم رئیسی اور خامنائی کو خط لکھتے ہوئے کہا کہ یہ پاگل پن اور ظلم ہے۔ ایران کی اتحادی حماس نے اسے مجرمانہ حملہ قرار دیا۔ سعودی وزارت خارجہ نے ایران کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا۔ قطر کے امیر نے کرمان حملے کی مذمت کی اور کہا کہ اس کا مقصد ایران کا استحکام متاثر کرنا ہے۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے کہا کہ دہشت گردی کی کارروائیوں سے ایران کے اتحاد، سیکیورٹی اور اسٹریٹجی کو کمزور نہیں کیا جا سکتا۔ رئیسی نے ترکی کے صدر طیب اردوان سے ٹیلی فون پر بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ایران کے دشمن سمجھتے ہیں کہ وہ دہشت گردی کے ذریعے اپنے ناپاک مقصد حاصل کر سکتے ہیں، لیکن ایرانی قوم نے کئی مرتبہ ثابت کیا ہے کہ ایسے جرائم اس کے اتحاد، سیکیورٹی اور اسٹریٹجی کو نہیں بدل سکتے۔ ایران کی ریولیوشنری گارڈز نے کہا کہ کرمان میں دہشت گرد حملہ ایران میں سیکیورٹی کا احساس ختم کرنے کی ایک کوشش ہے۔ ایک بیان میں ریولیوشنری گارڈز نے کہا کہ قاسم سلیمانی کے نوجوان نسل پر اثرات سے بوکھلا کر یہ حملہ کیا گیا۔ امریکہ، برطانیہ اور 10 دوسرے ملکوں نے یمن کے حوثیوں کو وارننگ دی ہے کہ اگر وہ ریڈ سی میں کمرشل جہازوں پر حملے جاری رکھیں گے تو انہیں نتیجوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مغربی ملکوں کے گروپ نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ حملے فوری بند ہونا چاہیے، لیکن حوثیوں نے وارننگ کو نظر انداز کر دیا اور کہا کہ وہ اسرائیل سے تعلق رکھنے والے ہر جہاز کو نشانہ بناتے رہیں گے۔ ریڈ سی ایک اہم سمندری راستہ ہے۔ باب المندب ریڈ سی کی ایک چھوٹی سی گزرگاہ ہے جہاں سے عالمی تجارت کا 15% حصہ گزرتا ہے۔ اگر یہ حملے جاری رہے تو ایسا ڈر ہے کہ فیول کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا اور سپلائی چین متاثر ہوگی۔ ایران کی تائید رکھنے والے حوثیوں نے غازہ جنگ میں فلسطینیوں سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ 7 اکتوبر کے بعد سے حوثیوں نے 20 سے زیادہ بار کمرشل جہازوں کو ڈرونز اور میزائل سے نشانہ بنایا۔ امریکہ نے حوثی حملوں سے نمٹنے کے لیے ایک فوج بنائی ہے۔ ایک بیان میں 12 ملکوں آسٹریلیا، بحرین، بیلجیم، کینیڈا، ڈنمارک، جرمنی، اٹلی، جاپان، نیدرلینڈز، نیوزی لینڈ، برطانیہ اور امریکہ نے جہازوں پر حملوں کو غیر قانونی اور ناقابل قبول اور استحکام متاثر کرنے والے قرار دیا۔ یو این سیکیورٹی کونسل میں چہارشنبے کو حوثی حملوں سے پیدا صورتحال پر غور کیا گیا۔ رکن ملکوں نے صورتحال کو مزید بگاڑنے کے خلاف خبردار کیا۔ امریکی سفیر کرس لو نے کہا کہ ان حملوں سے سمندری سیکیورٹی، عالمی جہاز رانی اور تجارت کے لیے سنگین خطرے پیدا ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران کا رول اس مسئلے کی جڑ ہے۔ ایران لمبے عرصے سے حوثیوں کے ذریعے ایسے حملے کرا رہا ہے۔ ایران ایسے حملوں سے اپنا دامن بچاتا ہے۔ یہ بات صاف نہیں ہے کہ ایران کے اتحادی حوثیوں کے خلاف مغربی ملک آخر کس طرح کی کارروائی پر غور کر رہے ہیں۔ چائنا کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ تمام فریقوں کو ریڈ سی میں ذمہ دارانہ رول ادا کرنا چاہیے۔ چائنا اس اتحاد کا حصہ نہیں ہے جو امریکہ نے ریڈ سی میں حوثی حملوں سے بچاؤ کے لیے بنایا ہے، لیکن وہ ان ملکوں میں شامل ہے جو سمندروں کے راستے سے بہت زیادہ تجارت کرتے ہیں۔ ساؤتھ لبنان میں اسرائیل کے حملوں میں حزب اللہ کے 9 فائٹرز جاں بحق ہو گئے۔ لبنان کے المنار ٹیلی ویژن چینل نے یہ بات بتائی۔ ان حملوں میں طیبہ، کفر قلعہ، ریان اور دوسرے مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ لبنان میں منگل کو اسرائیل نے ایک حملہ کرتے ہوئے حزب اللہ کے ڈیپٹی لیڈر صالح العروری کو ہلاک کیا تھا۔ غازہ میں اسرائیل کے ہوائی حملے جاری ہیں۔ غازہ کے ایک مکان پر حملے میں 14 فلسطینی جاں بحق ہو گئے اور کئی زخمی ہوئے۔ یہ حملہ خان یونس کے قریب کیا گیا جس سے صلاح خاندان بہت متاثر ہوا۔ خبروں میں کہا گیا کہ غازہ پر اسرائیل نے 3 ایٹم بموں سے زیادہ بارود گرایا ہے۔ سرکاری میڈیا میں کہا گیا کہ اسرائیلی فوج نے غازہ پر 45,000 سے زیادہ میزائل اور بم گرائے ہیں جن کا وزن 65,000 ٹن سے زیادہ ہے، جو 3 نیوکلیئر بموں کے وزن اور طاقت کے برابر ہے۔ اسرائیل پر غازہ جنگ کے دوران غیر قانونی ہتھیار استعمال کرنے کے بھی الزامات لگے ہیں۔
غازہ کے میئر نے دنیا سے اپیل کی ہے کہ ساحلی پٹی کو فوری فیول پہنچایا جائے۔ اسراج یحییٰ نے کہا کہ فیول کی بہت ہی تھوڑی مقدار باقی ہے اور ضروری سروس برقرار رکھنے کے لیے فیول کی سخت ضرورت ہے۔ انہوں نے پانی، صفائی ستھرائی اور سپلائی چین کی خدمات کے حوالے سے بھی مدد مانگی ہے۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ امریکہ اور دوسرے مغربی ملک اور یورپی ملک اسرائیل کے ساتھ مل کر غازہ پٹی سے فلسطینیوں کو باہر کرنے کے لیے ایک منصوبے پر کام کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں اسرائیل کے 2 وزیروں نے کھلے بیانات بھی دیے ہیں۔ سعودی عرب، قطر اور دوسرے کئی ملکوں نے اس منصوبے کی مذمت کی ہے۔ قطر کی وزارت خارجہ نے کہا کہ فلسطینیوں کو اجتماعی سزا نہیں دی جا سکتی۔ اسرائیل کے کٹر وزیر اتمار بن گویر نے ساحلی پٹی سے فلسطینیوں کو باہر کرنے اور وہاں یہودی بستیاں بسانے پر زور دیا ہے۔ سعودی عرب کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ اسرائیلی وزیروں کے بیان مذمت کے لائق ہے جو غازہ کی آبادی کو بے گھر کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ نیدرلینڈز نے بھی فلسطینیوں کو بے گھر کرنے کی پالیسی کی مذمت کی ہے۔ خاص طور پر ایجپٹ اور جارڈن ایسے منصوبے کے سخت خلاف ہیں۔ غازہ جنگ کے 90 دن پورے ہو گئے ہیں۔ امریکہ نے ان رپورٹس کو رد کر دیا ہے کہ امریکی پالیسی کی وجہ سے مڈل ایسٹ میں تناؤ بڑھ رہا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے نیشنل سیکیورٹی ترجمان جان کربی نے کہا کہ امریکہ نہیں چاہتا کہ مڈل ایسٹ میں لڑائی پھیلے۔ غیر ملکی زمین پر حماس لیڈرشپ پر حملے اور کرمان میں دھماکوں کے بارے میں ایک سوال پر انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہے اور ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن ایک اہم دورے پر اسرائیل پہنچے۔ یہ غازہ جنگ شروع ہونے کے بعد سے ان کا 4تھا دورہ ہے جو کافی تناؤ کے حالات میں ہو رہا ہے۔ امریکہ اسرائیل اور اپنے عرب اتحادیوں کے درمیان ایک بیلنس پیدا کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ امریکہ کے ایک اور اعلیٰ عہدیدار اسرائیل اور لبنان سرحد پر تناؤ کم کرنے کی کوششوں کے سلسلے میں مڈل ایسٹ کا دورہ کرنے والے ہیں۔ ساؤتھ غازہ اور سینٹرل غازہ میں سخت لڑائی جاری ہے۔ اسرائیلی فوج IDF نے بتایا کہ اس نے اینٹی گائیڈڈ میزائلز کو نشانہ بنایا ہے۔ اس دوران غازہ سے راکٹ حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اسرائیل کے اشکیلون شہر پر کئی راکٹ حملے کیے گئے۔ امریکہ میں نیو جرسی کی ایک مسجد کے امام کو مسجد کے باہر گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ یہ واقعہ فجر سے پہلے پیش آیا۔ عہدیدار حملہ آور کی تلاش کر رہے ہیں۔ امام حسن شریف اپنی کار میں تھے جو صبح 6 بجے کے آس پاس جا رہے تھے۔ انہیں 1 سے زیادہ گولیاں ماری گئیں۔ یہ واقعہ نیویارک کی مسجد محمد میں پیش آیا۔ اسے مڈل ایسٹ کے حالات سے جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے اور سمجھا جا رہا ہے کہ یہ ہیٹ کرائم ہے۔ وہ 5 سال سے مقامی مسجد میں امام کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے تھے۔ شیخ محمد صبا الثالث الصبا کو کویت کا وزیر اعظم مقرر کیا گیا ہے۔ کویت کے امیر نے شاہی فرمان جاری کرتے ہوئے انہیں وزیر اعظم مقرر کیا۔ رشیا اور یوکرین نے 500 جنگی قیدیوں کا تبادلہ کیا ہے۔ رشیا اور یوکرین کے درمیان فروری 2022 سے جنگ جاری ہے۔ حالیہ دنوں میں دونوں کی طرف سے کئی بڑی کارروائیاں دیکھی گئی ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ انڈیا اب ایک ایسا ملک ہے جو نئے عالمی پلیٹ فارمز بناتا ہے اور ان کی قیادت کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی حکومت نے قومی مفاد کو مد نظر رکھ کر ہر فیصلہ لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہر فیصلہ ان کے لیے آسان نہیں تھا لیکن انہوں نے ہمیشہ سب سے پہلے ملک کو اہمیت دی۔ مودی نے ایک نیوز میگزین کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ مودی کی گارنٹی صرف الیکشن جیتنے کا فارمولا نہیں ہے بلکہ یہ ایک ایسی گارنٹی ہے جو غریبوں کا بھروسہ ہے۔ بنگال میں اپوزیشن اتحاد انڈیا میں دراڑیں کھل کر سامنے آ گئی ہیں۔ کانگریس نے ترنمول کانگریس چیف ممتا بنرجی پر اسے صرف 2 سیٹوں کی پیشکش کے لیے تنقید کا نشانہ بنایا۔ بنگال میں جملہ 42 لوک سبھا سیٹیں ہیں۔ بنگال کانگریس کے صدر ادھیر رنجن چودھری نے کہا کہ ان کی پارٹی کو ممتا بنرجی کے رحم کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے بل پر مزید سیٹیں جیت سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ممتا بنرجی کی نیت کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ کانگریس کے پاس پہلے ہی 2 MP سیٹیں ہیں، ہمیں نیا کیا مل رہا ہے؟ ہم نے ممتا بنرجی اور BJP کو ہراتے ہوئے یہ 2 سیٹیں جیتی تھیں، ہم پر وہ کون سا احسان کر رہی ہیں؟ پچھلے مہینے ممتا بنرجی نے اشارہ دیا تھا کہ ترنمول کانگریس اکیلے الیکشن لڑے گی۔ کرکٹ انڈیا نے ساؤتھ افریقہ کے خلاف دوسرا کرکٹ ٹیسٹ میچ دوسرے ہی دن ریکارڈ وقت میں جیت لیا اور سیریز 1-1 سے برابر کر دی۔ یہ تاریخ کا سب سے چھوٹا یا شارٹ ٹیسٹ میچ ہے۔ فاسٹ بولر جسپریت بمراہ نے ساؤتھ افریقہ کی دوسری اننگز میں 61 رن دے کر 6 وکٹ لیے۔ ساؤتھ افریقہ کی ٹیم اپنی دوسری اننگز میں 176 پر آؤٹ ہو گئی۔ انڈیا کو میچ جیتنے کے لیے 79 رنز بنانے تھے۔ پہلے ٹیسٹ میچ میں ٹیم انڈیا کو شکست ہوئی تھی، اس طرح سیریز برابر ہو گئی ہے۔
ایڈم مارکرم نے ساؤتھ افریقہ کی طرف سے دوسری اننگز میں 106 رنز بنائے۔ میچ کے پہلے دن محمد سراج کی تباہ کن بولنگ کی وجہ سے ساؤتھ افریقہ کی ٹیم اپنے سب سے کم سکور 55 پر ڈھیر ہو گئی تھی۔ اس کے بعد مہمان ٹیم کیپ ٹاؤن میں صرف 153 پر آؤٹ ہوئی تھی۔ پہلے دن کا کھیل ختم ہونے تک ساؤتھ افریقہ نے 3 وکٹ پر 62 رنز بنائے۔ محمد سراج کو مین آف دی میچ قرار دیا گیا، جنہوں نے پہلی اننگز میں 15 رن دے کر 6 وکٹ لیے تھے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھیں۔ ایران نے کرمان دھماکوں کے لیے اسرائیل اور امریکہ کو ذمہ دار قرار دیا۔ خامنہئی نے کہا سخت جواب دیں گے۔ رئیسی نے ترکی دورہ برخاست کر دیا، کہا دہشت گرد حملوں سے ایران کے اتحاد اور سیکیورٹی کو کمزور نہیں کیا جا سکتا۔ حملے جاری رکھیں گے تو نتیجوں کا سامنا کرنا پڑے گا، حوثیوں کو امریکہ اور 11 ملکوں کی وارننگ۔ انصار اللہ نے کہا جہازوں کو نشانہ بناتے رہیں گے۔ حوثی حملوں سے پیدا صورتحال پر سیکیورٹی کونسل کا غور۔ امریکی سفیر نے کہا عالمی تجارت کے لیے سنگین خطرے پیدا ہو گئے۔ ساؤتھ لبنان میں اسرائیل کے حملے، حزب اللہ کے 9 فائٹرز ہلاک۔ غازہ میں کارروائیاں جاری، اب تک 65,000 ٹن بارود گرایا گیا۔ غازہ سے فلسطینیوں کو نکالنے، یہودی بستیاں بسانے کا منصوبہ، سعودی عرب، قطر اور کئی ملکوں نے کی مذمت۔ مڈل ایسٹ میں تناؤ کے بیچ بلنکن ایک بار پھر اسرائیل پہنچے، جنگ کو پھیلنے سے روکنے کی کوششیں۔ نیو جرسی مسجد کے باہر امام کو گولی مار دی گئی، مڈل ایسٹ کے حالات کا اثر ہو سکتا ہے۔ یہ تھی آج کی خبریں، سیاست کو دی اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔